بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، اسپیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم پر اس وقت پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہے۔ صدر پاکستان کے ایک ٹویٹس نے جیسے اس میں آگ بھر دی۔ ہر کوئی جاننے کو منتظر ہے کہ یہ ترامیم ہیں کیا اور کون کون اس کی پکڑ میں آئے گا۔ دیکھیں کرامت مغل صاحب، ایک بات مشہور ہے نا کہ میں اگر آپ کو آگے کہوں کہ کوّا آپ کا کان لے گیا تو آپ کسی پاگل شخص کی طرح، کسی مخبوط الحواس شخص کی طرح دیوانہ وار اس کوّے کے پیچھے نہیں دوڑیں گے۔ دوڑیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ پاگل ہیں۔ صحیح۔ آپ پہلے ہاتھ لگا کے چیک کریں گے کہ آپ کا کان لے کے بھی گیا کہ نہیں۔ بالکل۔ دیکھیں ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آگ کہیں لگی ہوئی ہے تو دھواں بھی نظر آ رہا ہے۔ بالکل، وہ بھانبڑ ہے نا کہیں نہ کہیں۔ مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، JUIF کے، حکومتی اتحاد کے وہ لوگ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس قانون کو پاس کیا، اور اب ایک کنٹروورسی موجود ہے صدر کی طرف سے، وہ تو خیر اب ڈیو کورس آف ٹائم میں سیٹل ہوگی، تو وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ گفتگو جو کر رہے ہیں نا، وہ گفتگو یہ ہے کہ ابھی تو PTI کا مکو ٹھپیں گے صحیح، ان بلوں سے، لیکن یہ بعد میں مڑ کے ہمارے پہ آئے گا۔ نام لیے بغیر یہ ساری گفتگو فیصل کریم کنڈی بھی کر چکے ہیں، کامران مرتضیٰ بھی کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ، نون لیگ کے لوگ، ہر جماعت کے لوگ کر چکے ہیں کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ 1952 ہے، اس میں جو امینڈمنٹس ہیں یہ بڑی خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ صحیح۔ لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھیں قانون، میں آپ کے سامنے اس میں پوری تفصیل رکھتا ہوں اس ویڈیو میں کہ کیا امینڈمنٹس، کیا ہوگا، کون کون اس کی پکڑ میں آئے گا۔ آپ بھی آئیں گے ممکنہ طور پہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا اس میں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہ تب آئیں گے جب آپ کے اوپر ظاہر ہے کوئی اعتراض ہوگا۔ چلیں آپ قریبی ہیں تو آپ کہہ لیں۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزیکٹلی یہ ان میں امینڈمنٹس کیا ہیں۔ لیکن کوشچن دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جو قوانین ہیں نا، ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جی۔ قانون، یہ لا کیوں بنایا جاتا ہے؟ کسی بھی معاشرے کو پولیس کرنے کے لیے، مین کرنے کے لیے، اور اس قسم کے جو جرائم ہیں ان کی روک تھام کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب فار ایگزامپل یعنی کہ آپ آج اعتراض اٹھا دیں کہ جناب پلین ہائی جیکنگ جو ہے اس کے حوالے سے کیوں قانون بنا ہے اور اس کی نئی سزائیں کیوں مرتب کی جا رہی ہیں۔ بھائی پلین نہیں تھا نا، جہاز جب آیا اور یہ فنومینا آیا کہ ہائی جیک بھی ہو جاتا ہے تو اس کو قانون بنا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح اسمگلنگ کے قوانین ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسڈ وکٹمز ہیں، جی، تیزاب پھینکنے کے واقعات ہیں، جب یہ واقعات سامنے آئے تو قانون بنا۔ بالکل۔ سوشل میڈیا آ جائے گا، کوئی ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے گی، اس پہ پھر ایک خاص قسم کے جرائم سامنے آنے لگیں گے تو پھر لیجسلیشن ہوگی۔ رائٹ۔ تو اب ہم بات اس وقت یہ کر رہے ہیں، کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ 1923 کا 1923 کا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اور 1952 کا آرمی ایکٹ ہے، ان میں امینڈمنٹ، پہلی بات تو میں آپ کو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ بتاؤں کہ بھائی امینڈمنٹ تو ہونی چاہیے نا۔ 100 سال پرانا قانون آج کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ آج کے چیلنجز مختلف ہیں نا، ہم 100 سال میں کیا کیا ایڈوانسمنٹ کر چکے، آبادی کتنی بڑھ چکی، ضروریات کتنی بڑھ چکی، طریقہ کار کتنا مختلف ہو گیا، جرائم کی نوعیت کتنی تبدیل ہو گئی، اس سب کے اوپر دیکھیں اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ایک تو ٹائمنگ، 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کا آنا، اور گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے، پونے 2 سال سے جو سیاست میں ہلچل ہے، اس کی وجہ سے جو واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پر فوج پہ تنقید کے حوالے سے، اور اس کے لیے بھی کون کون سے طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں، تو جو ٹائمنگ آف دا بل ہے اس کے اوپر ایک کوشچن موجود ہے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نشانہ جو ہے نا وہ لامحالہ PTI کی ایسی کی تیسی کر دیں گے ان پہ، صحیح، جس کی لائکلی ہوڈ بھی موجود ہے۔ نو ون کین ڈینائی دیٹ۔ اب اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ ساری کی ساری آل ٹوگیدر غلط چیزیں تو نہیں ہوں گی پہلی نا۔ 2 گرفتاریاں ہی ان کی ہوئی ہیں۔ نہیں، اچھا وہ اب اس میں بھی کلیریفیکیشن آ جائے گی جب میں آپ کے سامنے امینڈمنٹس رکھوں گا۔ قانون کا ماضی کے کسی ایکٹ کے اوپر آپ اسے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، دیٹ از اے ٹریکی کوسچن فار می۔ صحیح۔ یہ ہم مثال پہلے دے چکے ہیں کہ میں آپ کو جناب کچھ کہہ دوں اور وہ پنشیبل نہ ہو قانون کے ذریعے، اگلے سال ایک قانون بن جائے کہ میں نے 1 سال پہلے جو کرامت مغل کو کہا تھا تو اس کے اوپر مجھے سزا دی جاتی ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ رائٹ۔ اب آپ اس ایک چیز کو جرم ڈکلیئر کریں گے تو اس چیز کو میں جرم اگر سرزد کرتا ہوں تو پھر اس کو جرم تصور کیا جائے گا نا، جیسے میں کر رہا ہوں۔ اب مینز چینج ہو گئے ہیں، اب آپ کے ہاں ظاہر ہے کہ صرف ڈاکیومنٹس تو نہیں ہیں، اب آپ کا آفیشیل سیکرٹس جو ہیں وہ کیا صرف دستاویز کی صورت میں موجود ہوں گے؟
اس کی اگر کوئی موبائل فون سے تصویر اتار لیتا ہے، ایک سینسٹیو نیچر کا ڈاکیومنٹ ہے، اور وہ پاس آن کر دیتا ہے، تو کیونکہ اس نے کاغذ کا ٹکڑا ڈاکیومنٹ نہیں پاس آن کیا، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ اس کے قابل سزا نہیں ہے؟ صحیح. آپ نے تصویر اتار لی نا، اب وہ قانون میں کیونکہ موجود نہیں ہے تو آپ نے ڈالنا ہے. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں قابل اعتراض بھی ہیں. ون بائی ون دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا تبدیلی آ رہی ہیں. پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آفیشیل سیکریٹس امینڈمنٹ بل 2023 یہ کیا ہے. اس میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں نا، میرے پاس بڑی تفصیل موجود ہے، تو ول کوئکلی گو تھرو، انگریزی سے اردو میں ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. جو امینڈمنٹس ہیں سیکرٹ ایکٹ میں، انہوں نے ملٹری انسٹالیشن کی، کہ کس چیز کو آپ ملٹری انسٹالیشن کہیں گے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے. اور ساتھ ہی جو ڈیجیٹل اور ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ موبائل فون ہے، یو ایس بی ہے، ڈسک ہے، ہارڈ ڈرائیو ہے، اس قسم کی چیزوں کو اس میں شامل کر لیا ہے. صحیح. اسی طریقے سے آئی ایم شیور کہ وہ فون ٹیپنگ اور کوئی اگر آپ کو اسپائنگ کے لیے، اسپیوناج کے لیے، جاسوسی کے لیے اس قسم کے آلات کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل کر لیے گئے ہیں. اچھا، اس کے اوپر نا بہت سارے لوگوں کا ایک کنسرن ہے، اور جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحت جو ولاگرز ہیں اور بلاگرز ہیں وہ بھی اب اس قانون کی پکڑ میں آ جائیں گے. صحیح. اور آ بھی سکتے ہیں. آگے جب آپ اس کی امینڈمنٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آ بھی سکتے ہیں. صحیح. کوشچن یہ ہے کہ جب آپ اس کو لا بنانے کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے نا، اس کو ٹرانسپیرنٹ مینر میں کریں. کیا اس وقت 100 سال کے بعد آپ ایک 100 سال پرانے قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ انسٹیٹیوشن، آرمی اور یہ خود ہے. ساتھ میں کون اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جناب اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ لیجسلیٹرز ہیں. صحیح. مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور دیگر ادارے ہیں، سویلین ادارے ہیں، بلاگرز ہیں. آپ ان کو انکلوڈ کریں، اس کے اوپر ایک جینون قسم کی ڈیبیٹ کریں، اور جو آئین اور قانون سے اور اس کے اسپرٹ سے متصادم نہ ہو آپ وہ قوانین بنا لیں. صحیح. میرے خیال میں اٹس بیسیکلی ایک تو جس جلدی میں پاس ہوا ہے، اور 9 مئی کے بعد یہ ٹائمنگ، ان دو وجہ سے زیادہ اس کے اوپر وہ موجود ہے. صحیح. اور کچھ چیزیں ہیں جس طرح ڈاکیومنٹ کی جو اس میں تشریح ہے، جو ڈیفینیشن ہے اس کی، وہ یہ کر دی گئی ہے کہ کوئی لکھا ہوا یا بغیر لکھا ہوا الیکٹرانک، ڈیجیٹل یا ٹینجیبل یا انٹینجیبل انسٹرومنٹ سے لیا ہوا ملٹری کی پروکیورمنٹ اور کیپیبلٹیز کے متعلق کوئی بھی چیز جو ہے اس کو آپ نے ڈیفینیشن میں ڈال دیا، صرف دستاویز نہیں کیا. صحیح. فار ایگزامپل اب ایک میزائل ہے، وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، اس کی کیا صلاحیت ہے، اور اس کی خریداری، صلاحیت کیا ہے، وہ کہاں پر انسٹالڈ ہے، یہ ساری انفارمیشن اگر آپ پاس آن کرتے ہیں، پنشیبل بائی لا امینڈمنٹ. اسی طریقے سے جو اینمی ہے، اب یہ ایک ٹرکی بات ہے، جو اینمی کی ڈیفینیشن ہے کہ دشمن آپ کسے، ملک دشمن کسے کہیں گے، ملک دشمن کس کو تصور کریں گے، کس کو آپ دشمن ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس میں اس قانون میں اب یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے. آئی ووڈنٹ پرسنلی، میرے سے پوچھیں تو میں ذاتی طور پہ سے ایگری نہیں کروں گا کہ یہ درست ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ ایک شخص جو بالواسطہ یا بلا واسطہ، جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے وہ انوالو ہو جاتا ہے، انگیج کرتا ہے ایک فورن پاور کے ساتھ، جان بوجھ کے کرتا ہے سمجھ آتی ہے، ڈائریکٹلی کرتا ہے سمجھ آتی ہے، انڈائریکٹلی کرتا ہے پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن بغیر جانے بوجھے اگر وہ یہ کرتا ہے کسی فورن پاور کے ساتھ، کسی فورن ایجنٹ کے ساتھ، کسی غیر ریاستی عنصر کے ساتھ، کسی آرگنائزیشن، ادارے کے ساتھ، کسی اینٹی ایسوسیشن یا گروپ جو ایک جرم کا ارتکاب کرے، وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ گروپ جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے جو ملک کے مفادات کے خلاف ہے، تو وہ شخص بھی گلٹی تصور ہوگا، اینمی تصور ہوگا. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں اور میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں غلطی کیا ہے یا سکم کیا ہے. یہ ہے کہ آپ کو میں جانتا ہوں، ہم روزانہ ملتے ہیں، لیکن آپ اس زندگی میں ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے تو میرے ساتھ نہیں ہوتے. صحیح. آپ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 18 گھنٹے کہیں اور بھی گزارتے ہیں. ہم 3-4 گھنٹے ایک دوسرے سے کے ساتھ ہوتے ہیں. اب آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے. صحیح. آپ میرے سے کوئی بات پوچھتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ وہ پاس آن کر دیتے ہیں. فورن ایجنٹ آپ ہیں، انفارمیشن میں نہیں پاس آن کیا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے ان انٹینشنلی کی ہے. میں جان بوجھ کر کسی فورن پاور کا یا کسی اس کا حصہ نہیں بنا. کرائم میرا بھی ہے، لیکن لیسر کرائم ہے نا.
آپ نے تو جان بوجھ کر پیسے کے لیے، یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، کرامت مغل صاحب کے متعلق ایسا سوچنے مت لگ جائیے گا، بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. صحیح. میں نے تو یار آپ کو ویسے ہی بتایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ آگے اس کا کیا کر رہے ہیں انفارمیشن کا. صحیح. اب میرے جرم کو بھی اتنا ہی جرم تصور کرنا جتنا جرم آپ کا ہے. ایک انٹینسٹی. یہ قانون کی انصاف کے جو بنیادی تقاضے ہیں اس میں زیادتی ہے. بالکل. آپ مجھے اسی طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا لا. ویسے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ پاورفل ہیں، آپ صاحب اقتدار ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، سمجھدار. لیکن طریقہ کار جو ہے نا وہ یہی ہے. جرم ہے، میرا بھی ہے جرم، آپ کا بھی ہے، لیکن آپ کا یار اسٹرانگر کرائم ہے نا، میرا لیسر کرائم ہے. آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں کہ قاتل کو ایک ہی چھڑی سے اس کو ایک جتنی سزا نہیں دے سکتے. آگے چلتے ہیں، اس میں کیا ہے. سیکشن 6A ہے جو آفیشیل سیکرٹس امینڈمنٹ ایکٹ کا یا بل کا، اس میں نئے آفینسز جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. نئی قسم کی جو جرائم ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے کہ جو شناخت ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ممبرز ہیں یا ان کے جو مخبر ہیں یا ان کے جو سورسز ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. یعنی اب آپ کو پتہ ہے کہ ISI میں یا IB میں یا FIA میں یا کسی اور ایجنسی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف عہدوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تصاویر سامنے لانا کہ یہ شخص ہے، اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنا، وہ جو ہے اب جرم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا کہ یہ بھی جرم ہے، اور اس کے اوپر 3 سال تک جیل اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ یہ سزا ہوگی. اسی طریقے سے مختلف جو کلازز ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں. فار ایگزامپل پروہیبٹڈ ایریاز، ممنوع علاقے، ان کی جو ڈیفینیشن ہے، ان کا جو سکوپ ہے وہ بڑھا دیا گیا. اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اوفینس کہا جائے گا اس کو اگر کوئی ایکسیس کرتا ہے، یعنی کہ رسائی کرتا ہے، انٹروڈ کرتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اس کی جانب جاتا ہے یا حملہ کرتا ہے کسی ملٹری انسٹالیشن پہ، ٹھیک ہے، آفس پر، کیمپ آفس پر یا بلڈنگ کے کسی بھی حصے پر. صحیح. اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کو جرم تصور کیا جائے گا، ایک اوفینس جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. پھر اس میں ایک کام اور کیا گیا جو پہلے تھا، یہ جرم یہ وار ٹائم میں تھا. صحیح. جنگی حالات میں یہ جرم تھا، اور اگر جنگی حالات نہیں ہے، پیس ٹائم ہے، تو اس میں یہ جرم نہیں تھا، اوفینس اس طریقے سے نہیں تھا. رائٹ. نوعیت کے اعتبار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو پیس ٹائم ہے اس میں بھی اس قسم کا کام کرنے والا، یعنی اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپروچ کر رہا ہے، اس قسم کا کوئی کام کر رہا ہے، وہ تو اس وقت تھا. اب یہ ہے کہ آپ کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، آپ جنگی حالات میں نہیں ہیں، لیکن اب بھی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے کے جرم تصور ہوگا. صحیح. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو سیکشن 3 ہے اس کو ری نیم کیا گیا ہے پینلٹیز فار اسپائنگ کی جگہ اوفینسو. پہلے تھا جاسوسی کی جگہ اوفینسز جو ہے وہ ڈال دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو ڈرون کیمرہ، اب یہ کون ڈس ایگری کر سکتا ہے، پروہیبٹڈ ایریاز کی کیمرے کے ذریعے، فون کیمرے کے ذریعے، ڈرون کے ذریعے فوٹیج بنانا، تصویریں اتارنا، وہ جرم ہے. یہ بالکل ہونا چاہیے. مطلب یعنی کہ یہ تو 1923 میں جب نہیں تھا، جب یہ ڈرون کیمرے ہی نہیں تھے، موبائل فون پہ کیمرے نہیں تھے، کیمرے ادروائز بھی نہیں تھے. صحیح. یعنی تھے تو صحیح لیکن پبلک یوز میں اس طریقے سے نہیں تھے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ شامل نہیں ہوگا. تو آج آپ نے کیا ہے 100 سال کے بعد اس کو شامل نہیں کرنا. ڈرون کیمرے کے ذریعے جو سرویلنس ہوتی ہے آپ نے اس کو شامل نہیں کرنا ہے نا. صحیح. اس کو قانون میں لے کر آنا ہے. تو وہ ہر چیز جو ہے نا اس میں وہ بالکل وہ نہیں ہے. کچھ سوال ہیں جس کے اوپر ظاہر ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ غلط ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ماہرین قانون جو ہیں اس کے اوپر مختلف رائے رکھتے ہوں. آگے جو ہے وہ اس میں جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے FIA اور آفیشیل انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آفیشلز ہیں ان کو اختیار جو ہے دے دیا گیا، امپاور کیا گیا. پہلے ایک بات چلی تھی کہ IB کے، ISI کے، دیگر ایجنسیز کے آفیسرز جو ہیں وہ گھس سکتے ہیں، وہ تفتیش کر سکتے ہیں، وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. اریسٹ ویسے پہلے بھی کر سکتے تھے جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ تھا. اسی طریقے سے جو ہے جو DG FIA ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے ٹیم بنا دے گا، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا سکتا ہے جو ایک آفیسر 17ویں گریڈ کے اوپر کا. اب جس طرح خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہے اس میں ٹیم بنی ہوئی ہے، اس میں آپ کی جو ایجنسیز ہیں ان کے آفیسرز بھی 18 گریڈ سے پلس کے شامل ہیں، اور FIA کے بھی شامل ہیں جو سائفر گمشدگی والے معاملے پہ کر رہے ہیں.
جس پہ گرفتاری ڈل چکی ہے، جس پہ شاہ محمود قریشی اور وہ اسد عمر بھی. پہلے اس کا ایمبٹ جو اس میں پولیس انوالوڈ تھی، یا پہلے اس میں جو ہے وہ آپ نے جو مقدمہ چلانا ہے وہ ایک آپ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر عدالتی پروسیس کے ذریعے چلے گا معاملہ. لیکن اب جو ہے وہ ماضی کی کسی اس کے اوپر سائفر گمشدگی والے معاملے پر جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا تو 1 سال پہلے کی بات ہے نا. تو یہ اب ایک کوشچن بہرحال موجود ہے. جے آئی ٹی جو ہے وہ 30 دن میں انویسٹیگیشن مکمل کرے گی. چالان جو ہے وہ اسپیشل کورٹ میں خصوصی عدالت میں جمع کرایا جائے گا پبلک پروسیکیوٹر کے ذریعے. اسی طرح جو ایویڈنس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون شہادت ہے وہ بتاتا ہے کہ قانون شہادت کیا کیا چیزیں ایویڈنس کے طور پہ پیش ہو سکتی ہیں. اخباری تراشا ہو سکتا ہے یا نہیں، وائس کلپ ہو سکتا ہے یا نہیں، ویڈیو ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اس میں تمام میٹیریل شامل کر لیا گیا جس کو انکوائری کے دوران الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، دستاویزات ہیں، ریلیٹڈ میٹیریل ہے، وہ اگر ریٹریو ہوا ہے تو اس کو ایڈمیسیبل قرار دیا گیا ہے کہ اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں عدالت میں ثبوت کے طور پہ. اور جو اس قانون میں چیزیں اب امینڈمنٹس سامنے آ رہی ہیں، یہ لگتا ہی ہے کہ 9 مئی اسپیسیفک جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں. لیکن ادروائز بھی ان کی ریکوائرمنٹ تو موجود تھی. ایک خاص قسم کے حالات کریٹ ہوئے تو آپ کو اب ظاہر ہے کہ ڈائریکشن تو وہی نظر آئے گی. پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، وہ ہے وہ ظاہر ہے کہ میں نیشنل ڈیولپمنٹ وہ کون ڈیفائن کرے گا. اب جو آرمی ایکٹ ہے اس میں 5 سال تک کی سزا ایک شخص جو کہ انفارمیشن ڈسکلوز کرتا ہے، معلومات جو ہیں وہ پاس آن کرتا ہے، کسی بھی آفیشیل کیپیسٹی میں اس نے حاصل کی. آپ میجر صاحب تھے، آپ کرنل تھے، آپ بریگیڈیئر تھے، سب سے آسان مثال سائفر والی، آپ چلے گئے. اب سائفر کے علاوہ بھی نا اور بھی بہت سارے، اب آپ کو پتہ ہے ملٹری آفیسرز وہ جب کوئی اگر بلاگنگ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے تو ان کو اس میں ایمبٹ میں لایا گیا ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ ذرائع کہہ کے، اور جب کہ میں جب فلاں جگہ پہ پوسٹڈ تھا، سرونگ تھا، اس وقت ہمارے مشاہدے میں یہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی کوئی بھی چیز جو آپ نے آفیشیل کیپیسٹی میں حاصل کی ہے اور پاکستان کے مفاد اور پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف ہے یا آرمڈ فورسز کے، اس کو جو ہے وہ جرم تصور کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. اس میں ایک امینڈمنٹ اس میں ہے جس میں مزید اختیارات دیے گئے ہیں آرمی چیف کو کہ جو ایکس سروس مین ہیں ان کو سیاست میں مداخلت یا سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایکس سروس مین سوسائٹی بنی ہوئی ہے، وہ بیانات جاری کیا کرتی ہے، ویٹرنس کی بنی ہوئی ہے، اس طرح کی بنی ہوئی ہے. تو آرمی چیف کو جو ہے وہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ایکس سروس مین جو ہیں ان کو سیاست میں دخل اندازی سے یا سیاست کرنے سے وہ روک سکتے ہیں، مختلف اس قسم کے وینچرز یا ایسوسیشنز وغیرہ بنانے سے روک سکتے ہیں. اور جو بھی ایسی چیز جو آرمی کے انٹرسٹ کے مفاد کے خلاف ہو، یہ نہیں کہ آل ٹوگیدر روکنے کی بات کی گئی ہے. پھر اس میں جو ہے وہ جو پاک فوج ہے اس کی ہتک، اس کی ڈیفیمیشن جو ہے اس کے لیے بھی سزا جو ہے وہ قید جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے. اسی طرح بل میں 26B جو ہے وہ ایک سیکشن وہ شامل کی گئی ہے جو کسی بھی شخص کو آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی میں کوئی انوالو ہوتا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک. صحیح. چلیں ایگزامپل دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کو ریٹائر ہوئے 2 سال تو نہیں ہوئے جی، وہ انوالو وہ نہیں کر سکتے. صحیح. اور اظہر عباس یا دیگر لوگ جو یا ابھی جو کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ اگلے 2 سال تک سیاست میں حصہ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو سویلینز ہیں جو فار ایگزامپل آپ کے بہت سارے لوگ فورن سروس سے، دیگر سروسز سے ریٹائر ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ بار موجود ہے. جج جو ہے وہ اگر کوئی ریٹائر ہوتا ہے وہ جج بھی 2 سال تک، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لارا جو لگایا تھا افتخار چودھری کو کہ آپ 2 سال گزاریں، ممنون حسین کو اتاریں گے اور آپ کو صدر بنا دیں گے. وہ 2 سال ان سے پتہ نہیں کون کون سے کام لیے نون لیگ نے، 2 سال پورے ہی نہیں ہوئے، وہ 2 سال نہیں پورے ہوئے. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ میں آگے چلتے ہیں نا، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہوتا کیا کیا ہے پاکستان میں. قانون آپ بنائیں اور بنانے کی ضرورت ہے، اور صرف ان کے لیے نہیں، یہ ہماری فورن سروس کے لیے بھی، باقی لوگوں کے لیے بھی. ایسے ریٹائرڈ ایمبیسیڈرز موجود ہیں جو سرونگ بھی موجود ہیں، ایسے فورن آفس میں لوگ جو
ساتھ میں کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں وہاں سے. صحیح. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو دفتر خارجہ کا ملازم ہو وہ اسے چھٹی لے کے یا بغیر چھٹی لیے ہوئے کسی جو ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ورک کر رہی ہو، کوئی بھی کام کر رہی ہو، آپ نہیں کر سکتے. بالکل ایسی چیزیں ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ آپ امبیسڈر ابھی ریٹائر ہوئے اسی ملک میں آپ جو ہے وہ کچھ کمپنیز کے لیے ایڈوائزری دینے لگ گئے. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. صحیح. یعنی میں اور بھی نہیں، میں انڈیا کی مثال دے رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا. تو اچھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا نکال دیے جانے کے بعد یا ان کے استعفے کے بعد وہ یہ کام نہیں کر سکتے، سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. پھر کوئی بھی شخص جو کہ سینسٹیو آرگنائزیشنز میں پوسٹڈ رہا ہے اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں 5 سال تک، اگر آپ ISI میں MI میں رہے ہیں، صحیح. آپ سینسٹیو آرگنائزیشن میں رہے ہیں، تو آپ تو پھر تو 5 سال تک آپ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی بھی سیاسی سرگرمیاں اس میں حصہ نہیں لے سکتے. اگر اس میں وائلیشن کریں گے، جو کورٹ بنائی جائے گی آرمی ایکٹ کے انڈر، وہ ریگریس پنشمنٹ آپ کو 2 سال تک کی دے سکتی ہے. 55A جو ہے وہ ایک بنایا گیا ہے جو کسی بھی شخص کو جو آرمی ایکٹ میں پاسٹ 5 سال میں اگر وہ انوالو رہا ہے وہ نہیں ہو سکتا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ کسی امپلائمنٹ اختیار نہیں کر سکتا. کنسلٹیشن اینڈ ادر انگیجمنٹ ود این اینٹی ہیونگ اے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. اب یہ ڈیفائن کرنا کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے، اس کے لیے ایک پروسیس گورنمنٹ کی اجازت اور اس کی یہ ساری، تو اسی کو دوبارہ جو ہے نا وہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اگر جاب کرنی ہے، کنسلٹنسی میں جا رہے ہیں کسی اینٹی کے ساتھ، اس کے اوپر ممانعت جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. آرمی جو ہے اچھا پھر ان کے حوالے سے نہیں ہے جو آرمی چیف سے پرائر اپروول لیں گے کہ ہم یہ جاب کر سکتے ہیں، تو آپ کو اگر اپروول مل جاتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور 2 سال تک کی سزا ہے اس میں، اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہے، یا دونوں سزائیں آپ کو دے دی جائیں. 55B جو ہے وہ یہ بتاتا ہے، جو اس میں تبدیلی ہے ایکٹ میں، امینڈمنٹ ہے 1952 کے ملٹری ایکٹ میں، آرمی ایکٹ میں، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے آرمی ایکٹ کے سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ وہ کمٹ کرتا ہے پیکا 2016 پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کسی میلافائڈی انٹینشن کے ساتھ وہ کرتا ہے، انڈرمائن کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اسکینڈلائز کرتا ہے آرمڈ فورسز کو، تو وہ پنشیبل ہے پیکا لاء کے مطابق. جو سزائیں وہاں پر ہیں وہ سزائیں ان کا اطلاق ہوگا. پھر 55C جو ہے وہ ڈالی گئی ہے اس میں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آرمی ایکٹ سبجیکٹ ٹو دی آرمی ایکٹ جان بوجھ کر، اب اس میں صرف آرمی کے لوگ نہیں ہیں، اب باقیوں کو بھی شامل کر لیا گیا، جان بوجھ کر مذاق اڑاتا ہے، اسکینڈلائز کرتا ہے، ان کے خلاف نفرت ابھارتا ہے، اور یا پھر آرمڈ فورسز جو ہیں ان کو رتبے کو لوور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو سزا ملے گی 2 سال کی، یا فائن یا دونوں. صحیح. ٹھیک ہے، وہ دیے جائیں گے. ایک کلاز انٹروڈیوس کی گئی ہے 176C، جی، اس میں آرمی چیف جو ہیں ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو یہ اختیارات اس ایکٹ کے تحت ان کے پاس ہیں، وہ اپنے کسی ماتحت افسر کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے بہاف پر وہ شخص، فار ایگزامپل چیف آف جنرل اسٹاف کو دے دیتے ہیں، وہ کسی اور شخص کو جو ہے وہ لا جو جیک برانچ ہے ادھر سے یا کسی اور برانچ کے کسی افسر کو وہ اختیارات دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو 176E ہے اس ایکٹ میں، وہ یہ کہتی ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ انکنسسٹنٹ. ناؤ دس از اگین بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے اس کی 176E کی سمجھ نہیں ہے یہ کیوں ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو دیگر ماہرین ہیں ان کو لگتا ہو کہ یہ بات درست ہے. وہ یہ کہتا ہے 176E کہ جو اس وقت مزید قوانین موجود ہیں، صحیح، اگر یہ قانون ان سے متصادم کہ آپ کو فلاں جرم جو ہے وہ جرم تصور نہیں ہوتا، ایک قانون ہے اس میں جرم نہیں ہے، لیکن آپ نے نیا جرم بنا دیا، آپ کی جو وہاں پر جرم کی نوعیت ہے اور اس کی نوعیت اگر ان میں کلیش آ گیا تو یہ والا لا جو ہے جو بنایا گیا یہ پریسیڈنس لے گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہا کیا گیا ہے، shall have the effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other law, rules or regulations for the time being in force. اس وقت کوئی اور قانون جو موجود ہے
اس کے اوپر یہ پریسیڈنس لے جائے گا قانون. صحیح. ایڈنگ دیٹ اینی سچ انکنسسٹنٹ لا شیل ٹو دی ایکسٹینٹ آف اینی انکنسسٹنسی سیز ٹو ہیو افیکٹ, کہ اس کا اثر نہیں ہوگا پھر اس قانون کا اثر ہوگا, یہ اوور رائٹ کر رہا ہے. پھر 175E جو ہے لیجسلیشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ آرمی اس کو اگر ڈائریکشن ملتی ہے فرام دی کنکرنس آف ریلیونٹ اتھارٹیز آف دی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس, ان کی طرف سے ملتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ان کی طرف سے ڈائریکشن ملتی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں, کیری آؤٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو نیشنل ڈیولپمنٹ, ملک کی ترقی کے منصوبے جو ہیں, سڑک بنانا, پل بنا, آلریڈی بھی وہ چل رہا ہے, اور مختلف جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. اب اس میں کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ آپ کس کو کہہ رہے ہیں. صحیح. کہ اس کو اب آلریڈی آرمی سیلاب ہوتا ہے, آرمی ہوتی ہے, مردم شماری کرنی ہے, تو آٹا تقسیم کرنا ہے, اور وہ کیا آگے تھے, وہ کون سے ٹڈے ہوتے ہیں جن کو, جس کے لیے ٹڈے دل, جی, اس کے لیے بھی جناب وہ کر رہے ہیں, آلریڈی وہ کر تو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس پہ پھر ایک میرے ذہن میں یہ آتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو دیگر ادارے اور محکمے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی. صحیح. مطلب پولیس کا کام جو ہے وہ پولیس نے کرنا ہے, جو سویلین اداروں کے کام ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو ہی نہیں پائے گی پھر. صحیح. تو یہ ایک ٹرکی معاملہ ہے, دیٹس مائی اوپینین. رائٹ. ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ ایڈوانسمنٹ آف نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ, اور پھر ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انڈر دس ایکٹ, اس کے حوالے سے مزید کچھ جو ہیں وہ چیزیں ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کرامت مغل صاحب, ویڈیو اگین بڑی طویل ہو گئی, بٹ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سارا ہنگامہ مچا ہوا ہے وہ ان ترامیم کی وجہ سے ہے. اور ظاہر ہے اس میں کچھ آبجیکشنیبل چیزیں بھی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر صورت میں ہونی چاہیے, اور حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ہیں کیوں نہیں ابھی تک, صحیح, حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو پروسیس ہے, اس پروسیس میں اگر آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں تو جو چیز اس ضرورت ہے قانون کی, قوانین بننے چاہیے, ان کے ذریعے معاشرہ آگے چلتا ہے. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.